عرض کر رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ دی محبت دی خاطر بادشاہ وقت نال ٹکرائے ایک قربانی دیتی بادشاہ وقت نے اگ والی جیل دے وچ قید کر دیتا اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام دی قربانی نو ویکھ کے فرمایا سلام علی ابراہیم سبحان اللہ سلام ہوے ابراہیم تیرے اتے اگر ایندا معنی انج کیتا جاوے بڑا سمجھ جاندے شاباش شاباش ابراہیم تینوں شاباش تو میری محبت دی خاطر نہ اپنا گھر بار ویکھیا نہ اپنا وطن ویکھیا نہ ملک دا بادشاہ ویکھیا نہ تو اگ نو ویکھیا ہے صبح شام میری محبت دے وچ مستغرق ہو گیا ہے ابراہیم میں اللہ تیرے تے راضی ہو گیا سبحان اللہ بادشاہ نو لگی کاوڑ بادشاہ نے آکھیا ہون تک تا میں آدھا رہا کہ میں خدا ہاں تے اے ہون نوی آواز اس دی پئی ابراہیم علیہ السلام نو صدا کے پیاد ہے اچھا مڑ تیرے خدا دی نشانی کیڑی ہے دلیل کیڑی ہے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرا اللہ ہے اون دی نشانی تا اے ہے او زندگی اور موت دا مالک ہے آکھن لگا یہ کام تو میں بھی کر لینا فرمایا کیویں جیل دے وچ دو قیدی منگوائے ایک نو سولی تے چڑھا دیتا کہ وے کے نو میں موت دتی ہے جا ایک نو آزاد کرا چھوڑیا کہ وے کے نو میں زندگی دے چھوڑی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تا ہوئے جیڑا مشرق دی سورج کڈھیندا ہے مغرب وچ غروب کریندا ہے اگر تو دعوے دار ہے تو مغرب وچ سورج کڈ کے تا وکھا مشرق سورج غروب کر کے وکھا اللہ پاک قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمائندے پین الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک فرمایا کیا دیکھتے نہیں اس شخص کو فرمایا حاج ابراہیم جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا فی ربہ اس کے رب کے بارے میں ان آتاہ اللہ الملک جس نے اللہ جس کو اللہ نے ملک کا ایک حصہ دے رکھا تھا اذ قال ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب تو وہ ہے جو جو حیات اور موت کا مالک ہے قال انا احیی و امیت کہنے لگا میں ہی حیات اور موت کا مالک ہوں قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بها من المغرب فبہت الذی کفر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے فات بها من المغرب اگر تو دعویٰ کرتا ہے تو تو مغرب سے نکال کے دکھا سبحان اللہ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ششدر رہ گیا حیران ہو گیا پریشان ہو گیا انکار کرنے لگا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ پاک اتھے دسنا ہے چاندے فرمایا جیڑے ظالم لوگ ہیں فرمایا اتنی دلیلہ آون دے باوجود منوی اللہ انہاں نو ہدایت نہیں دیندا میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اگا اللہ پاک نے ایک اور ذکر کیتا ہے ابراہیم علیہ السلام نے ایک دیوار اپنے اللہ پاک نو آکھیا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى 5 منٹ چلا چھوڑو
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى فرمایا یاد کرو او ویلا جس لئے ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک نو آکھیا اے میرا اللہ ربی ارینی میں ویکھنا چاہنا کیف تحیی الموتى کہ تو مردے نو زندہ کیویں کریندا ہے قال انا احیی اللہ پاک نے فرمایا قال اولم تؤمن اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے قال بلا یا اللہ کیوں نہیں ولکن لیطمئن قلبی میں تا دلی اطمینان واسطے عرض کر رہا میں تا میرا اللہ تیری ذات تے یقین ہے میرا تصور مینوں ان معلوم ہوندا ہے یا اللہ میں تا ادھر بھی یقین آ گیا ہے جدر میری اماں غار دے وچ بند کر کے بھگ گئی آئی اور میں ہفتے دے وچ اتنا وڈا ہو گیا ہوں جتنا مہینے دے وچ بال وڈا ہوندا ہے اور مینوں اس بند کمرے دے وچ تو خوراکاں دا انتظام کیتا یا اللہ میں تا ادھر یقین آ گیا جدر نمرود نے مینوں اگ وچ سٹیا تو بلدی اگ چوں مینوں بچا لیا یا اللہ مینوں ادھر یقین آ گیا جدر میں اپنے بیٹے اسماعیل دی گردن تے تیز چھری چلائی تے چھری نو تو آرڈر کیتا ویکھ دیاں تا چلدی رویں لیکن گردن نو کچھ نہ آکھی سبحان اللہ یا اللہ میں تا ادھر بھی یقین آ گیا تیرا آرڈر ہویا اپنی بیوی تے بچے نو ویرانے میں چھوڑ دے لیکن کچھ عرصے تو بعد میں آیا ہوں حالانکہ اتھے کوئی ندی نالا بھی کوئی نہیں کوئی درخت بھی کوئی نہیں کوئی کھاون پیون دا اسبابی اسمان سامان دی ضرورت دے حساب نال مہیا سہولیات بھی کوئی نہ لیکن کچھ عرصے تو بعد میں آیا ہوں ویکھیا تے سارے بازار لگے پین گھر آباد محلے آباد یا اللہ یقین تا مینوں ادھر بھی آ گیا لیکن ولیکن لیطمئن قلبی میں تا اپنے دل اطمینان واسطے عرض پیا کریندا ہاں سبحان اللہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ پاک نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر سپیکر تے ہے پابندی ہوں رولا ہی ہوئے بھی سپیکر نہ چلائیے تو عوام نہیں آندی جے چلائیے تو او نانکے آ بھئی سین ہوں ادو ہی بچا رکھنا پوندا ہے پر اللہ پاک مہربانی والا معاملہ فرمائے ساڈی بھئی حکومت نال تے ٹکر ہے کوئی نہ اچھا جی اللہ پاک فرمائندے پین قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا اللہ پاک نے فرمایا اے ابراہیم پھر اس طرح کرو 4 پرندے لے لو مختلف قول ایک قول دے مطابق 2 میماں تے 2 کافاں دیاں لیکن پرندیاں دے نام دسن مقصد نہیں ہے ویسے تصورات دے حساب نال دسیندا پیاں 2 میماں مرغ مور کبوتر کان ایک جگہ تے میں نہیں پڑھیا فرمایا کہ انہاں نو اپنے کولو رکھو انہاں دے اگوں دانا دنکا پاؤ جس لے تواڈے تساں انہاں دے نام رکھسو اے مانوس ہو ویسن پھر اس تو بعد انہاں نو ذبح کرو انہاں دی سریاں اپنے کولو رکھ لو انہاں دی گوشت بوٹیاں مکس کر چھوڑو جی میں جٹ ڈھول دے گوت مکس کریں دے
ਮਿਕਸ ਕਰ ਛੋੜੋ ਮੁੜ ਉਸ ਦੀ ਬੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਛੋੜੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਉਸੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰੋ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ 4 ਪਰਿੰਦੇ ਪਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਸਿਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਗੋਸ਼ਤ ਬੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸੱਟ ਛੋੜਿਆ ਮੁੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਬੋਟੀ ਇਦੂ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਏ ਕੋਈ ਟੰਗ ਇਦੂ ਉੱਠਦੀ ਪਈ ਏ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਇਦੂ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉੱਡਿਆ ਆਂਦਾ ਹੈ ਸਿਰੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੋਲ ਆਈ ਕਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀ ਲਾਵਣਾ ਨਾ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਲਾਵਣਾ ਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੜ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਡੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਕਾਂ ਕੋਈ ਹਲਾਲ ਆਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ ਖਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਹਲਾਲ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਹਰਾਮ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੇ ਹਲਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਆਖਣਾਈ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰਿਆ ਇੰਜੇ ਕਰੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹਲਾਲ ਪਰਿੰਦੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਮਾਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਮ ਪਰਿੰਦੇ ਰਲਾਇਨ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਿਖਾਈਏ ਵੇਖੋ ਸੱਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਪਿਆ ਮਰਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਤ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆਈ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਣੂ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਂਗਲ ਲਗੀ ਵੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਹਣੂ ਕੱਢਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੈਂਦਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਤੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਕੂਨ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਛੋੜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਵਿਖਾ ਛੁੜਾਏ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਬੈਠਾ ਪੜਦਾ ਹਾਂ और ईमान वाला दा ईमान मजबूत होंदा है अल्लाह पाक के पै फरमाइंदन उन 2 मिनटां वास्ते चला छोड़ अल्लाह पाक के पै फरमाइंदन फरमाया व इज़ क़ाल इब्राहीम रब्बी अरिनी कैफ तुहिल मौता फरमाया याद करो ओ वेला जिसने इब्राहीम ने अपने रब नूं आख्या है कैफ तुहिल मौता आया अल्लाह तू मुर्दे नु जिंदा किवें करेंदा है क़ाल अवलम तुमिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक ने फरमाया ऐ इब्राहीम क्या तुहानू यकीन कोई नहीं क़ाल बला या अल्लाह क्यों नहीं वलाकिन लियतमइन्ना क़ल्बी या अल्लाह मैं अपने दिली सुकून वास्ते अर्ज पिया करे ना अल्लाह पाक ने फरमाया क़ाल फखुज़ अर्बातम मिनत तय्र और इस तरह करो 4 परिंदे ले लो फसुरहुन्ना इलैका सुम्मा जअल अला कुल्ली जबल उन्ना परिंदियां ਨੂੰ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਟੀਆਂ ਬਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਸੱਟ ਛੋੜੋ ਮਿਨਹੁੰਨਾ ਜੁਜ਼ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਮੁxtਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਟ ਛੋੜੋ ਸੁम्मा दुउन्ना यातीना कसाया ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਮਾਰੋ भज के तुहाडे कोल आसे अल्लाह पाक के पे फरमाइंदे वालम अल्लाह अजीजुन हकीम फरमाया वालम अल्लाह बेशक अल्लाह गालिब है और हिकमत वाला है सुभान अल्लाह पाक फरमाइंदे
وعلم علم اے ابراہیم ہن تب جان لی نا ہن تب دیکھ لی ہن جان لا کیڑی گل نو جان لواں فرمایا ان اللہ عزیز الحکیم بے شک اللہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ دی ذات ہر شے تے قادر ہے کئی باری میں نے ہے اللہ پاک ایک جگہ تے کہ فرمایا سبحان قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل اللہ پاک کے پہ فرمائیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وہ اللہ جو رات کو دن میں بدلتا ہے دن کو رات میں بدلتا ہے سبحان اللہ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ سبحان اللہ کہ فرمایا تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ فرمایا وہ اللہ جو نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے جو نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ فرمایا وہ رزق بھی دیتا ہے من تشاء جس کو رزق دینے پہ آئے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب بغیر حساب دے رزق دیتا ہے انہوں کوئی پچھڑ والا بھی کوئی نہیں ہے سبحان اللہ آخری گل پہ کرے نا توجہ کرے آئے قرآن کے مزیدار ہے ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا میں تو بڑا سرور آتا ہے اللہ کرے تو آنوی سرور آئے اور جنہاں نو قرآن دا نشہ لگ ویندا ہے نا دنیا دے نشے تو دور ہو ویندا ہے قرآن بڑی سوادی شاہ ہے اللہ پاک کے فرمائندے پر تخرج الحی من المیت اللہ پاک فرمائندے پر میری قدرت نو دیکھو میں اللہ کے کرے نا تخرج الحی من المیت میں زندہ نو کڈے نا مردہ دے وچوں انہیں دو مفہوم ہیں ایک مفہوم ہے فرمایا دیکھو زندہ نو کڈے نا مردہ وچوں مرغی دا انڈا مردہ ہے چوزا زندہ ہے فرمایا مردہ انڈے دے وچوں زندہ چوزا کٹ لیندا ہاں سبحان اللہ تخرج الحی من المیت وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ مت اے نہ سمجھاؤ مت اے نہ سمجھو کہ میں مردہ بچو زندہ نو کر لینا تے زندہ بچو مردہ نہیں کر سکتا فرمایا نہیں نہیں وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ میں مردہ نو بھی کر لینا زندہ بچو سبحان اللہ دو میں مثالہ سمجھ جا گئی انڈا مردہ ہے چوزا زندہ ہے مردہ انڈا بچوں اللہ زندہ چوزا کٹ لیندے ککڑی زندہ ہے انڈا مردہ ہے ککڑی زندہ دے وچوں مردہ انڈا نکل آندا ہے سبحان اللہ ایک ڈھڑا والا کون ہے صرف اللہ ایک حدیث پاک دے وچ انج آندا ہے جو ذکر کرنے والے ہیں وہ زندہ ہیں جو ذکر نہیں کرتے وہ مردہ ہیں فرمایا جڑے مسلمان ہیں او زندہ ہیں جڑے کافر ہیں او مردہ ہیں اللہ پاک کیا فرمائندا ہے اے بھی میری قدرت دی نشانی ہے پیو کافر ہے تے پتر مسلمان ہے اور پیو مسلمان ہے تے پتر کافر ہے سبحان اللہ اللہ اپنی قدرت دی نشانیاں دکھاؤں اس واسطے ہر ویلے ہر آن ہر گھڑی اپنے اللہ دی یاد وچ رہو
اپنے اللہ نال محبت کرو جن نال اللہ ہے انہوں کائنات دی کوئی طاقت اوندا وال بھی ڈنگا نہیں کر سکے بے شک اپنے اللہ تے یقین رکھو اسے یقین واسطے اللہ پاک نے 1.25 لاکھ نبیوں کو گھلیا ہے اللہ کرے مرن تو پہلے پہلے اسی اپنے اللہ دی پہچان کر لئیے سانو پتہ کیویں لگ سی کہ اللہ دی اسی پہچان کر لئیے جدوں اسی 5 ٹائم نماز پڑھ سائیں ان دا ثبوت ہے کہ اسی اپنے اللہ دی پہچان کر لئیے اس واسطے کوشش کیتی کرو اللہ دا گھر ہے انہوں آباد کرو دہاڑے قیامت دے اے گھر تواڈی گواہی دے سی ایک روایت جاندا ہے اللہ پاک انہاں مسیتوں کے دن او مسیتوں جی اللہ فرمایا اسا تیری تھاڑا جنت وچ بنا چھوڑیا اسا تواڈی تھاڑا کتے بنائیاں جنت وچ بنائیاں اللہ پاک انہاں نوں توفیق دے سن اے مسیتاں کے دن اللہ اسا کوئی نہیں جامنا اللہ پاک فرمائے کیوں نہیں جامنا یا اللہ ساڈی ہے کہ التجا ہے عرض ہوئی ہے او ای آئے جیڑے ساڈے سوا راندے کوئی نہ ساڈے بغیر انہاں دا دل نہیں لگدا ہر ویلے ساڈے نال راندے ہن ہر ویلے سانو آباد کریندے ہن اللہ سا انہاں دے نال جاونا ہے اللہ پاک فرمائے اچھا انہاں دی نیکیاں دا گھٹ ہیں پر تواڈی سفارش پئی ہوندی ہے اسا تواڈی سفارش دی وجہ کر کے انہاں دی بھی بخشش کر چھوڑی ہے سبحان اللہ اس واسطے کوشش کرو 5 ٹائم نماز پڑھی کرو اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھن واسطے بھیجیا کرو دعا ہے اللہ پاک سانو مردیاں کلمہ ایمان نصیب فرماویں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین